آج 26واں پارہ تلاوت ہوا ہے اور سورۃ احقاف میں اہم ترین واقعہ ہے جب جنوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاوت کو سنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب طائف تشریف لے گئے، طائف کا واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہ درد سے، تکلیفوں سے بھرپور واقعہ تھا، بڑا تکلیف دہ سفر تھا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، طائف اور مکہ شریف کے درمیان ایک وادیہ نخلا، وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے ہیں اور تلاوت فرما رہے ہیں۔ دوران تلاوت جنات کی ایک جماعت وہاں سے گزر رہی ہے۔ وہ جنات ایک دوسرے کو کہتے ہیں وہ جس کو ہم ڈھونڈ رہے تھے شاید وہ یہاں ہے۔ اچھا، وہ کیا ڈھونڈ رہے تھے؟ جنات پہلے آسمان والوں کی خبریں سنا کرتے تھے، فرشتے کیا باتیں کرتے ہیں، کیا مشورہ ہو رہا ہے، کیا نئے احکامات جاری ہوئے ہیں۔ یہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کر جاتے وہاں تک اور کان لگا کر کوئی نہ کوئی بات سن لیتے، کوئی بات کان میں پڑ جاتی وہ بات لے آتے نیچے آ کر یہ شیطانوں کو، جادوگروں کو بتاتے۔ اب انہوں نے بات ایک بتائی ہوتی، اس بات کے ساتھ مزید باتیں لگا کر لوگوں کو کہتے کہ اب یہ ہونے والا ہے۔ اب ایک بات جو انہیں اوپر سے پتہ چلتی تھی وہ تو کنفرم ہوتی تھی، اس بات کو ٹاپ پر رکھتے تھے اور ساتھ اپنی طرف سے بھی جھوٹ موٹ باتیں لوگوں کو کہتے رہتے۔ تو ایک بات ان کی سچی ہو جاتی کیونکہ اوپر سے وہ خبر معلوم تھی، کنفرم ہوتی تھی کہ ایسے ہونا ہے، باقی جھوٹ موٹ باتیں اپنی طرف سے لگا کر اپنا یہ کاروبار چلاتے تھے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اب یہ جب باتیں سننے کے لیے جاتے ہیں تو ان پر آگ کا گولا پڑتا ہے، کوئی بھی بات سن نہیں پاتا، جیسے ہی کوئی اوپر جاتا آگ کا گولا اس کو مارا جاتا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں نا وہ تارا ٹوٹا ہے جس کو شہاب ثاقب کہا جاتا ہے، وہ تارا ٹوٹا جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ اصل میں شیاطین کو مارا جا رہا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں پڑوسی ملک سے لوگوں نے تصورات لے لیے، جیسے ہی وہ جن کو مارا ہم کہتے ہیں یہ دعا کی قبولیت کا ٹائم ہے، مانگ لو جو مانگنا ہے۔ تو یہ مقبولیت کا ٹائم نہیں ہوتا، یہ تو شیطان کو مارا جا رہا ہوتا ہے۔ تو شیطانوں نے کہا یہ ہوا کیا ہے؟ جنات نے کہا یہ کیا ہوا ہے، کون سی تبدیلی آ گئی اس نظام میں کہ اب ہمیں باتیں سننے ہی نہیں دی جاتی، جیسے ہم اوپر جاتے ہیں آگ کا گولا پڑتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یار ڈھونڈو، تلاش کرو، کچھ نہ کچھ چینج ہوا ہے نظام کائنات میں۔ تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ آ گئے وادی نخلا میں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اب جنات نے تلاوت قرآن سنی، انہوں نے کہا ہاں یہی وہ تبدیلی آئی ہے جس کی وجہ سے یہ نظام تبدیل ہو گیا ہے، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری ہو گئی ہے۔ اب شیطانوں کے لیے تمام راستے آسمان والوں کی باتیں سننے والے بند کر دیے گئے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ وہ بات بیان فرما رہا ہے کہ اے حبیب، یہ مشرکین آپ کی بات نہیں سنتے، آپ غمگین نہ ہوں، آپ ملول نہ ہوں، مغموم نہ ہوں، ان کو ذرا بتائیں میرا کلام تو جنوں نے سنا ہے، وہ بھی سن کر ایمان لے آئے۔ تم میرے ہم زبان ہو، تم انسان ہو کر میرا کلام نہ سمجھ سکے، نہ مانا تم نے، اللہ نے جنوں کو توفیق دی ہے، وہ انسان نہیں ہے، پھر بھی سن کر مجھ پر ایمان بھی لائے ہیں، میری تصدیق بھی کی ہے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اے رسول مکرم یاد کیجئے جب ہم نے جنات کی ایک جماعت کو آپ کی طرف متوجہ کیا جو آپ سے بغور قرآن سنتے تھے، پس جب وہ نبی کے پاس پہنچ گئے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے چپ ہو جاؤ، پھر جب قرآن پڑھا جا چکا تو وہ اپنی قوم کی طرف عذاب سے ڈراتے ہوئے واپس گئے۔ اب یہ جنات یہاں سے جاتے ہیں اور جا کر پھر دیگر جنات میں تبلیغ کرتے ہیں اور اس کا پھر ڈیٹیل کے ساتھ آگے ذکر آ جاتا ہے۔ سورہ جن میں 29ویں پارے میں بھی یہی بیان پھر آگے چلتا ہے۔ اس سے آگے سورہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سیئاتهم واصلح بالهم۔ اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم مبارک محمد موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی قرآن مجید میں 4 بار آیا ہے، محمد 4 بار آیا ہے، اور اتفاق سے 26ویں پارے میں 2 بار آیا ہے۔ پہلے یہ سورہ محمد، اس کے ساتھ ہی آگے سورہ فتح ہے، وہاں پر بھی حضور کا اسم مبارک ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، تو وہاں بھی حضور کا اسم مبارک ہے۔ اچھا، محمد کا معنی کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس کا معنی ہے
الذی یحمد حمدا بعد حمد، وہ جس کی تعریف کی جائے اور پھر تعریف کے بعد پھر تعریف کی جائے۔ تو محمد مبالغہ کا صیغہ ہے، حمد سے مشتق ہے، تو اس کا معنی ہے لائق تعریف، بہت زیادہ تعریف کیے ہوئے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام لائق تعریف ہیں۔ کس اعتبار سے؟ دیکھیں، ہم کبھی کسی کی تعریف کرتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں یار ویسے دیکھنے میں تو اتنا بھلا نہیں لگتا لیکن اخلاق کا بہت اچھا ہے۔ اب ہم اس کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں اس کے اخلاق کے اعتبار سے، یا ہم کہتے ہیں یار ہے تو بڑا بد اخلاق لیکن دیکھنے میں اچھا لگتا ہے، تو اب اس کا مطلب ہے کہ اخلاق اچھا نہیں، بس دیکھنے میں ہی اچھا ہے۔ لیکن کسی کے بارے میں ہم کہتے ہیں یار وہ بندہ تو بڑا ہی اچھا، گریٹ آدمی ہے یار، کمال ہے یار، جب ہم اس کی تعریف اس طرح کھل کر رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے ہم نے جس جہت سے بھی اس کو دیکھا ہم نے اس کو لائق تعریف پایا ہے، وہ تعریف کے لائق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف کرتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ اخلاق کے اعتبار سے لائق تعریف ہیں، شخصیت کے اعتبار سے لائق تعریف ہیں، علم کے اعتبار سے لائق تعریف ہیں، عمل کے اعتبار سے لائق تعریف ہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا میرا مصطفیٰ ہر لحاظ سے محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ آپ محمد ہیں، ہر اعتبار سے لائق تعریف ہے، ہر اعتبار سے، ہر جہت سے۔ اچھا دیکھیں، ہم جب کسی کی تعریف کرتے ہیں، ہم جب کسی کو کہتے ہیں کہ یہ اچھا ہے، ہو سکتا ہے جتنی جہات سے ہم نے اس کو دیکھا اچھا ہے اتنی جہات سے واقعی اچھا ہو، لیکن اس کے کوئی پہلو ایسے ہو ہمیں نہ پتہ ہو۔ کبھی ہوتا ہے نا، جس کو پیار ہوتا ہے وہ تو کہتا ہے میرا جو محبوب ہے پیار والا بہت ہی اچھا ہے۔ اب لوگ باہر جانتے ہوتے ہیں بیٹا کیسا ہے، لیکن ماں کے پاس جا کے پوچھیں وہ تو ہی کہ میرا پتر تو اچھا ہی بہت ہے، اس سے تو اچھا ہے ہی کوئی نہیں۔ کیونکہ یہ انسان کی فطرت ہے کہ محبت جو ہوتی ہے نا، محبت وہ آنکھوں پر پٹی بن جاتی ہے اور سب کچھ اچھا ہی دکھتا ہے۔ محبوب میں کوئی عیب نہ دکھائی دیتا ہے نہ سنائی دیتا ہے۔ محبت ایک ایسی چیز ہے نہ کوئی عیب دکھائی دیتا ہے نہ سنائی دیتا ہے۔ ہمارے یہاں اکثر ہوتا ہے والدین پیار سے نام رکھ دیتے ہیں یوسف، لیکن دیکھنے والے کہتے ہیں یار سونا کسی طرف سے لگ تو نہیں رہا۔ والدین نام رکھ دیتے ہیں فاضل، عالم، لیکن گفتگو سے پتہ چلتا ہے علم کی عین سے ہی حضرت واقف نہیں ہے۔ والد نام رکھ دیتا ہے شیر خان، لیکن بیچارہ بلی سے بھی ڈر رہا ہوتا ہے۔ تو ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ نام جو رکھا ہوتا ہے اس کے مطابق وہ ہوتا نہیں ہے، بندہ اسم با مسمى نہیں ہوتا۔ تو ہم نے تو اپنے طور پہ اچھا ہی سوچ کے رکھا ہوتا ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی کا نام رکھتا ہے، اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہے، جیسے وہ خود پاک ہے اس کا کلام بھی ہر لحاظ سے پاک ہے۔ وہ کہہ رہا ہے میرا محبوب محمد ہے تو حضور محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب، وجد میں ہو کہ ہمیں جاں بیتاب، اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں۔ اور سلام میں ایک شعر پڑھا کرتا ہوں، ہونٹ جب متصل ہوں تیرے اسم سے، روشنی پھوٹتی ہو میرے جسم سے۔ جیسے اسم مبارک سے ہمارے ہونٹ مس ہو جائیں، ایسا نور بھر جاتا ہے کہ انگ انگ سے روشنی پھوٹتی ہے۔ ہونٹ جب متصل ہوں تیرے اسم سے، روشنی پھوٹتی ہو میرے جسم سے، یوں تیری مشعلیں میرے اندر جلیں، ہو فقط تیرا نام تجھ پہ لاکھوں سلام۔ سرکار علیہ السلام کا اسم مبارک بڑا برکتوں عظمتوں والا ہے، اس پر بہت ساری حدیث ہیں۔ یہ بھی حدیث ہے کہ جو اپنے بیٹے کا نام حضور کے نام پر محمد رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بھی بخشش فرما دیتا ہے، اور جس گھر میں کوئی محمد نام والا ہوتا ہے اللہ کے فرشتے اس گھر کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ ہمارے گھر میں بزرگوں کے دور سے یہ سلسلہ چلا رہا ہے، جیسے ہی بیٹا پیدا ہو اس کا نام پہلے دن ہی رکھ دیتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب نام محمد ہے، 7 دن تک بس اس کو محمد ہی کہنا ہے، 7 دن کے بعد پھر جو نام رکھنا ہے آگے پکارنے کے لیے وہ رکھ لینا ہے۔ نیت یہ ہے اصل نام مصطفیٰ کے نام پر محمد ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے آگے اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تم کو ثابت قدم رکھے گا۔ کبھی موقع ملے دین کے مددگار بننے کا
تو بن جائیں، اس کی برکت یہ ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دین پر ثابت قدم فرما دے گا۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ شیطان کے ایک بہت بڑے دھوکے کا ذکر کر رہا ہے، بہت بڑا فریب شیطان کا۔ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لہم الہدی الشیطان سول لہم واملی لہم، بے شک جو لوگ ہدایت کے واضح ہونے کے بعد پیٹھ موڑ کر پیچھے لوٹ گئے، شیطان نے ان کو دھوکہ دیا اور ان کو طویل زندگی کی امید دلائی۔ پتہ چل گیا یہ عمل کرنے والا ہے، یہ نیک کام ہے، یہ اچھا کام ہے۔ شیطان نے کہا کوئی بات نہیں، بھی بڑی زندگی پڑی، ابھی بڑی تیری عمر پڑی ہے، پڑھ لینا نمازیں، ابھی کون سا تو مرا جا رہا ہے، رکھ لینا داڑھی، ابھی کون سا تو بوڑھا ہو گیا ہے، کر لینا حج، کوئی بات نہیں، پھر کر لینا، حج فرض ہو گیا ہے تو اس کو پینڈنگ کروایا جائے گا، ابھی تیری بڑی عمر پڑی ہے۔ ایسے بھی لوگوں کو ہم نے دیکھا، جوانی میں وہ یہی سوچتے رہے ابھی یہ مینج کر لوں، یہ کر لوں، وہ کر لوں، اور پھر بڑھاپا ایسا آ گیا کہ اب حج کرنا مشکل لگ رہا ہے، اب جانا ہی مشکل لگ رہا ہے، کیسے جائیں، کٹھن سفر ہے، چلنا تو پھر بھی پڑتا ہے، کہیں نہ کہیں تو چلنا پڑ جاتا ہے نا، تو مشقت تو ہوتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے، مال بھی عطا فرمائے، توفیق بھی عطا فرمائے، ہمت بھی عطا فرمائے۔ تو جو نیکی کا کام ہے نا، جب توفیق ہے، سمجھ آ گئی ہے، تو پھر اس کو کر گزرنا چاہیے، پھر اس کو پوسٹ پون نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، ایک اور بڑی اہم چیز ہے، دیکھیں ہر بندے کے پاس اختیار نہیں ہوتا، کوئی بندہ ایسا ہوتا ہے جس کا انحصار اپنے سے اوپر سیٹھ پر یا بڑوں پر ہوتا ہے، کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن پر انحصار کرنے والے بہت سے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے ہر بندے کو کسی کو اختیار دیا ہے، کسی کو نہیں دیا۔ اب جس کو اختیار دیا ہے، کسی پر بھی اختیار دیا ہے، چاہے اپنے گھر کے 4 افراد پر اختیار دیا ہے، اب اس کی ذمہ داری زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، یہ سورہ محمد کی آخری آیت ہے۔ اور اگر تم نے دین حق سے روگردانی کی تو اللہ تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آئے گا، پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ یعنی اگر تمہارے پاس آج کوئی اختیار ہے، تم کچھ کر سکتے ہو، تو موقع کا فائدہ اٹھاؤ اور دین کے مددگار بن جاؤ، دین پر چل لو، لوگوں کو چلا لو، جو کر سکتے ہو کر لو۔ اگر تم اپنے اختیار کو استعمال نہیں کرو گے نا، تو اللہ تعالیٰ کو بندوں کی تھوڑ نہیں ہے، وہ تمہیں بھیج دے گا، تمہاری جگہ کوئی اور لے آئے گا۔ صحابہ کرام نے جب یہ آیت سنے بڑے پریشان ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ہماری جگہ پھر کس کو لائے گا؟ کس سے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کس کو چینج کرے گا؟ ریپلیس کون ہوں گے؟ حضور کے پاس حضرت سلمان فارسی تھے۔ حضرت سلمان فارسی کا علاقہ آپ جانتے ہیں، فارس ہے، پرشیا، ایران، یہ وہاں سے آئے تھے۔ ان کا طویل واقعہ ہے، اور یہ حق تلاش کرتے کرتے مدینہ منورہ پہنچ گئے، غلام بنا دیا گیا، پھر کریم آقا تک پہنچے، حضور کی مہر نبوت دیکھا تو وہ سا لیا، کہا حضور میں تو آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں آ گیا، لوگوں نے مجھے غلام بنا دیا۔ تو کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان کی قیمت ادا کر کے ان کو آزاد کروایا۔ تو جب صحابہ نے یہ کہا نا کہ اللہ تعالیٰ ہماری جگہ پھر کس کو لائے گا، حضور نے حضرت سلمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا اس کو لائے گا اور اس کی قوم کو لائے گا۔ یعنی وہ جو آگ کے پجاری ہیں، ان کو بھی اللہ لا سکتا ہے دین کی مدد کرنے کے لیے۔ اگر دین کے مددگار ہم نہیں بنیں گے تو ہماری جگہ کوئی بھی آ سکتا ہے۔ اس لیے ہم کوئی انوکھے نہیں ہیں، ہاں انوکھے بن جائیں گے جب دین کے مددگار بن جائیں گے، اگر نہیں بنیں گے تو اللہ تعالیٰ کے پاس بہت لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کو بھی لا سکتا ہے۔ اس سے آگے سورہ فتح ہے۔ سورہ فتح میں صلح حدیبیہ کا ذکر ہے، بیعت رضوان کا ذکر ہے۔ صلح حدیبیہ کیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ، ذوالقعدہ کا ماہ ہے، 6 ہجری ہے، 5 یا 6 ہجری، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا تھا کہ آپ صحابہ کرام کے ساتھ گئے ہیں، کعبہ شریف کا طواف کیا ہے، اور پھر کسی نے حلق کروایا ہے، کسی نے قصر کروایا، عمرہ کیا۔ حضور نے بتایا میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ اب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلام صحابہ کرام تیار ہو گئے، 1400 صحابہ حضور کے ساتھ ہیں، اب عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، اب یہاں پر مشرکین نے پیغام بھیجا، جناب ہم تو جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، لڑنا تو آ جاؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پہ قیام کیا، حضرت عثمان غنی کو بھیجا، بھئی جائیں، جا کر ان کو سمجھائیں ہم جنگ کرنے تھوڑا ہیں، ہم تو عمرہ کرنے ہیں، عمرہ کریں گے واپس چلے جائیں گے، ہم نے کیوں جنگ کرنی ہے، ہم کیوں لڑیں گے تم سے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس گئے، جا کے ان کو کہا بھئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام عمرہ کرنے آئے۔ حضرت عثمان اس لیے گئے تھے
کہ وہ جو لوگ تھے بڑے بڑے سردار تھے وہ بھی تاجر تھے، حضرت عثمان بھی تاجر تھے۔ اب آپ جانتے ہیں نا تاجر کو اچھے سے سمجھا سکتا ہے، جو جس شعبے کا بندہ ہو اسی شعبے کا بندہ اس کو اچھے سے بات سمجھا سکتا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی اس لیے گئے تھے کہ ان کو سمجھائیں، لیکن وہ کہنے لگے نہیں ہم ان کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ احرام حضرت عثمان نے بھی باندھا ہوا تھا، تو مشرکین کہنے لگے آپ نے احرام باندھا ہے، چلے آپ عمرہ کر لیں اور عمرہ کر کے آپ اپنا احرام کھول سکتے ہیں، تو مسلمانوں کو نبی پاک علیہ السلام کو ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ جو لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں اللہ وہ جانتے ہیں، جو نہیں جاتے اللہ ان کو لے جائے وہ بھی جان لیں کہ جب احرام باندھا ہوتا ہے نا تو بندے کی کوشش ہوتی ہے میں احرام کی پابندیوں سے جلدی نکل جاؤں، عمرہ مکمل کروں تاکہ یہ پابندیاں میری ختم ہو جائیں۔ تو اب وہ حالت احرام میں تھے، جب انہوں نے پیشکش کی نا کہ آپ عمرہ کر لیں تو حضرت عثمان کہنے لگے حضور کے بغیر میں نے عمرہ کر کے کرنا کیا ہے، اگر حضور نے عمرہ نہیں کرنا نا تو میں بھی عمرہ نہیں کروں گا۔ اب حضرت عثمان غنی کو واپسی پر دیر ہو گئی، افواہ اڑا دی کسی نے کہ عثمان کو تو شہید کر دیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ حضرت عثمان شہید نہیں ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جو صحابہ کرام میں ایک افواہ پھیل گئی اور پریشانی تھی، تو حضور علیہ السلام نے بجائے ان کو یہ خبر دینے کے کہ حضرت عثمان شہید نہیں ہوئے، بلکہ آپ نے فرمایا اگر عثمان شہید ہوئے ہوں گے تو ہم ایسے ہی واپس نہیں جائیں گے، خون عثمان کا بدلہ لے کر جائیں گے اور مشرکین سے جہاد کریں گے، جنگ کریں گے۔ بتاؤ اگر آج اس موقع پر جب تمہاری جہاد کی تیاری نہیں ہے، تم ہو بھی پردیس میں، اگر تمہیں جنگ کرنی پڑ گئی تو جنگ کرو گے؟ حضور ہم حاضر ہیں۔ اب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے یہ عرض کی نا ہم حاضر ہیں، تو سرکار نے فرمایا پھر بیعت کرو میرے ہاتھ پر، جنگ کے لیے بیعت کرو۔ اب صحابہ کرام آ رہے ہیں، حضور کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کر رہے ہیں، سرکار کا ہاتھ اوپر ہے، صحابہ کرام کے ہاتھ نیچے ہیں۔ اب حضور سے بیعت کر رہے ہیں، صحابہ کا ہاتھ نیچے، حضور کا ہاتھ اوپر۔ آج بھی کوئی مرشد بیعت کرتا ہے نا، مرشد کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے اور جو مرید ہو رہا ہے اس کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے، یہ سنت ہے۔ اب حضور کا ہاتھ اوپر، صحابہ کا ہاتھ نیچے۔ نیچے کس کا ہاتھ ہے؟ اوپر کس کا ہاتھ ہے؟ حضور کا ہے، لیکن قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے۔ اسی بیعت کو بیان کیا جا رہا ہے، لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بے شک جو لوگ آپ کی بیعت کرتے ہیں، کس کی بیعت کرتے ہیں؟ آپ کی جو بیعت کرتے ہیں، در حقیقت اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے بیعت رضوان کرنے والوں کو فضیلت بخشی اور حضور کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا، حضور سے بیعت کو اللہ سے بیعت قرار دیا۔ بخدا، خدا کا یہی ہے در۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے پاس سے کچھ نہیں کہا، اسی لیے کہا بخدا، کہتے خدا کی قسم، خدا کے در تک جانا نا تو در مصطفیٰ پہ آ جاؤ۔ بخدا، خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ حضور کی بارگاہ میں آؤ گے تو رب مل جائے گا، بارگاہ مصطفیٰ چھوڑ دو گے تو رب بھی نہیں ملے گا۔ اس موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور کام کیا، صحیح حدیث ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ملایا اسے، فرمایا وہ گواہ ہو جاؤ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ میرا ہاتھ ہے، میں عثمان کی بھی بیعت کر رہا ہوں۔ او بھائی عثمان غنی تو افواہ پھیلی وہ شہید ہو گئے، پھر بیعت کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ جانتے تھے وہ شہید نہیں ہوئے۔ اچھا جب شہید نہیں ہوئے تو بیعت کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ جانتے تھے کہ جنہوں نے بیعت رضوان کرنی ہے اس موقع پر جب تیاری نہیں ہے اور ہیں بھی بے وطن، پردیس میں ہے نا، حدیبیہ کا مقام تو مکہ شریف کے قریب ہے، اور مکہ شریف والے پوری تیاری کر کے بیٹھے ہیں اور ارد گرد کے قبائل بھی مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے تلے ہوئے ہیں۔ حضور جانتے تھے ایسے موقع پر جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے عزم کرے گا اللہ اس سے راضی ہو جائے گا، اس لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت کی۔ پھر ایسا ہی ہوا، پہلے تو وہ جب بیعت کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، اس کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم لقد رضی اللہ عن المؤمنین، بے شک اللہ ایمان والوں سے اس وقت راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے۔ اب بیعت رضوان کے بعد جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں ان کا وہ مقام نہیں ہے جو بیعت رضوان کرنے والوں کا ہے۔ موجودہ صورتحال کیا ہے؟ اس پر انحصار ہوتا ہے ارادے کا۔ دیکھیں ایک وقت وہ تھا جب سارے دشمن تھے،
اب جنہوں نے اسلام قبول کیا ان کو اللہ نے فرمایا السابقون السابقون اولئک هم المقربون، وہ پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ سب پر سبقت لے گئے، حالانکہ اس وقت مشکل دور تھا۔ پھر تھوڑی سی سختیاں کم ہوئیں، پھر بدر والے صحابہ تھے 313، بڑا مشکل موقع ہے، پھر بھی جہاد کیا، اللہ نے ان کا درجہ بعد والوں سے بڑھا دیا۔ اسی طرح پھر اس کے بعد حدیبیہ والے لوگ ہیں جنہوں نے بیعت رضوان کی، اللہ نے ان کے بعد والوں سے ان کا درجہ بڑھا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا درجہ اتنا بڑھایا کہ اللہ نے فرمایا میں ان سے راضی ہو گیا ہوں۔ اب صلح حدیبیہ ہو گئی۔ صلح حدیبیہ میں کچھ شرائط ایسی تھی جو بظاہر مسلمانوں کے لیے سخت تھیں، لیکن وہ مسلمانوں کے حق میں بہتر تھیں۔ اس میں ایک اہم شرط یہ تھی کہ مسلمان عمرہ نہیں کریں گے، واپس جائیں گے۔ ہاں اگلے سال یہ عمرہ کرنے آ جائیں، اس سال ہم ان کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ حضور نے فرمایا مجھے منظور ہے، ہمارا کوئی آدمی آپ کی طرف جائے گا آپ واپس کرنے پر مجبور ہیں، آپ کا کوئی آدمی ہماری طرف آیا تو آپ واپس نہیں لے سکتے۔ فرمایا منظور ہے۔ فاروق اعظم کہنے لگے یار یہ اتنی سختیں حضور کیوں قبول کر رہے ہیں؟ حضرت صدیق اکبر سے کہا، تو اس میں وہ خواب کا بھی ذکر ہوا کہ حضور نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے خواب آیا ہے، ہم حرم گئے ہیں، ہم نے عمرہ کیا ہے، حلق کروایا ہے، کسی نے بال چھوٹے کروائے، تو پھر ہم واپس کیوں جا رہے ہیں؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے عمر سرکار نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ میں نے خواب دیکھی ہے اور اسی سال ہم عمرہ کریں گے۔ جب حضور نے خواب دیکھا نا تو حضور کا خواب غلط نہیں ہوگا، جو دیکھا ہے ویسا ہی ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضور کے خواب کی تائید میں پھر آیت نازل فرمائی، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنشَاءَ اللہ، بے شک اللہ نے اپنے رسول کو حق کے ساتھ سچا خواب دکھایا، تم انشاءاللہ ضرور مسجد حرام میں امن اور عافیت کے ساتھ داخل ہوگے، اپنے سروں کو منڈاتے ہوئے اور بال کترواتے ہوئے، تمہیں کسی کا خوف نہیں ہوگا، اللہ ان چیزوں کو جانتا ہے جن کو تم نہیں جانتے، سو اس نے اس سے پہلے ایک اور فتح مقدر کر دی ہے۔ وہ جو تم جاؤ گے نا، اب اگلے سال پھر مسلمان عمرہ کے لیے گئے تو اللہ نے پہلے ہی فرما دیا وہ جو تم جاؤ گے وہ تو جاؤ گے ہی، اس سے پہلے اللہ نے ایک فتح تمہیں عطا کر دی ہے۔ وہ فتح کیا ہے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں وہ جو صلح حدیبیہ ہوئی یہ مسلمانوں کے حق میں بہت بڑی فتح تھی۔ صلح حدیبیہ کی بظاہر شرطیں سخت تھیں مسلمانوں کے حق میں، لیکن صلح حدیبیہ کے بعد امن ہو گیا تھا۔ اب جب امن ہوا تو لوگ آنے جانے لگے، ملنے لگے، جب آنے جانے لگے تو اسلام اتنا تیزی کے ساتھ پھیلا کہ صلح حدیبیہ کے بعد جوک در جوک لوگ آتے اور حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کر مشرف با اسلام ہو جاتے۔ صلح حدیبیہ دراصل فتح تھی، اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ جو ٹیبل پر بیٹھ کر بات ہو جائے نا اگر تمہارے حق میں، تو یہ جنگ جیتنے سے بڑی فتح ہوتی ہے۔ صرف لڑائی ہی فتح نہیں ہوتی، لڑائی ہی ایک ذریعہ نہیں فتح حاصل کرنے کا، کبھی کبھی اللہ لڑائی کے بغیر بھی فتح عطا فرما دیتا ہے۔ لڑائی تو چھوٹی سی ہوئی تھی نا مئی کی، لیکن اس کے بعد جو حالات بنے وہ پاکستان کے حق میں ایسے شاندار بنے کہ اللہ نے پاکستان کی عزت کو اتنا بڑھایا، کم از کم میں نے اپنی زندگی میں جتنی خارجہ پالیسیوں کو میں نے دیکھا ہے، میں نے کبھی اتنی عزت پاکستان کی محسوس نہیں کی دنیا میں جتنی اللہ نے اس کے بعد عزت عطا فرمائی۔ اللہ آئندہ بھی انشاءاللہ اس ملک کو عزت عطا فرمائے گا اور ہمیں اپنے اس ملک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے آگے سورہ حجرات ہے۔ سورہ حجرات میں نبی پاک علیہ السلام کی عظمتوں شانوں کو بیان کیا گیا۔ فرمایا اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پر سبقت نہ کرو۔ حضور نے بھی قربانی نہیں کی، کسی نے قربانی کر لی، فرمایا قربانی کا دن اگرچہ ہے پر تم نے رسول اللہ سے پہلے کیوں کی ہے؟ مفسرین نے یہ بھی کہا کہ حضور جا رہے تھے، کوئی چلتے چلتے حضور سے آگے نکل گیا، تو وہ بھی مفسرین نے اس کے شان نزول میں لکھا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ پھر آپ نے وہ واقعہ بارہا سنا ہوا ہے کہ ایک صحابی تھے، ان کو اونچا سننے کا مرض تھا، تو جب وہ کریم آقا کی بارگاہ میں آتے تو اونچی آواز میں بات کرتے، تو اللہ نے آیت نازل فرمائی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو اپنے نبی کی آواز پر بلند نہ کرو۔ جس لیول پر جتنی بلند آواز رکھ کر حضور بات کر رہے ہیں اس سے اونچی آواز تمہاری نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس سے پست آواز ہونی چاہیے۔ یہ ادب کا تقاضا ہے کہ آواز، لفظ تو اچھے ہونے ہی چاہیے نا، لفظ تو اچھے رکھنے، جیسے ہم پہلے پارے میں پڑھ چکے ہیں راعنا لا تقولوا راعنا، وہ لفظ نہیں بولنا جس میں بے ادبی والا معنی ہے۔
تو لفظ بھی ادب والے بولنے ہیں، لہجہ بھی ادب والا رکھنا ہے، اپنی آواز اونچی نہیں کرنی میرے مصطفیٰ سے۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور حضور کے سامنے آپس میں بھی اونچی آواز سے بات نہیں کرنی، آپس میں بھی، ایک تو حضور سے اونچی بات نہیں کرنی، دوسرا جہاں حضور بیٹھے ہوں وہاں آپس میں بھی اونچی آواز میں بات نہیں کرنی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، مسجد نبوی میں 2 بندے اونچی آواز میں بات کر رہے تھے، فاروق اعظم نے ایک چھوٹا سا پتھر اٹھا کے مارا، آواز دے کے نہیں بلایا، او فلاں، آواز دے کر نہیں، آواز دیں گے تو آواز اونچی ہو جائے گی، پتھر مارا، وہ جب متوجہ ہوئے تو بلایا، کہاں سے آئے ہو؟ جی ہم فلاں شہر سے آئے۔ اچھا، اگر یہاں کے ہوتے تمہیں کوڑے مارتا، تمہیں پتہ نہیں رسول اللہ کی بارگاہ ہے، اتنی اونچی بات کر رہے ہو، آہستہ بولو، بارگاہ مصطفیٰ ہے۔ وہ سیال شریف کے ایک بزرگ ہیں فخر الدین سیالوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی، بڑا پیارا ان کا ایک کلام ہے، وہ لکھتے ہیں باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا، اپنی پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایا گیا۔ کہتے ہیں میں نے فیل کیا ہے باب جبریل کے پاس، جبریل بڑے ادب سے کھڑا ہے اور سب کو بتا رہا ہے، اوے یہاں پہ آ کے اونچی آواز سے بات نہ کرنا، دستک نہیں دینی ہے نا تو پلکوں سے دینی ہے، اگر تمہاری آواز اونچی ہوئی نا تو زندگی بھر کا سرمایہ تمہارا ضائع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو مدینہ شریف لے جائے، بار بار لے جائے۔ میری گزارش التجا یاد رکھنا، جب حضور کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جاؤ نا تو اب موبائل کھول کر ایسے یہ نہ کرو، یہ نہ دکھاؤ کہ کیا ہے، کہاں آ گیا، ویڈیو نہ بناؤ، نہ ویڈیو بناؤ، نہ ویڈیو کال کرو، سب کچھ بند کر کے نہایت عاجزی انکساری کے ساتھ بارگاہ کریم میں حاضر ہو جاؤ، اور یہ ذہن میں رکھ کر جاؤ کہ گناہ کر کے بندہ یہاں پر آ جائے نا اور کریم آقا سفارش کر دیں تو اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیتا ہے۔ یہاں آ کر درود و سلام پڑھتے اشک بار آنکھوں سے دھیرے سے ادب سے بس اتنا عرض کر دیں، اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میری شفاعت فرما دیجیے۔ حضور نے دعا کر دی، نظر کرم ہوگی تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ کی آواز سے آواز بلند نہیں کرنی، ان کے سامنے آپس میں بھی تم نے اونچی آواز میں بات نہیں کرنی، وگرنہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے پھر نہ نہایت آہستہ بات کرنی شروع کر دی، نہایت آہستہ بات کرتے۔ اللہ نے پھر آیت نازل فرمائی، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، وہ جو حضور کے سامنے اپنی آواز پست رکھتے ہیں نا، اصل دل کے متقی پرہیزگار یہی ہیں۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے پرکھ لیا ہے، یہ ہیں دل کے متقی پرہیزگار جو اپنی آواز مصطفیٰ کی آواز سے پست رکھتے ہیں۔ معلوم ہوا تقوی کی جان تعظیم مصطفیٰ ہے، تقوی کی جان حضور کے ادب، حضور کی تکریم اور حضور علیہ السلام کی تعظیم میں ہے۔ سرکار علیہ السلام حجرہ انور میں تھے، کوئی بندے آئے باہر سے، اونچی آواز سے حضور کا نام لے لے کر آوازیں دینے لگ گئے۔ اب اللہ کو یہ گوارا تو نہیں، وہ یاد ہے نا حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کا قول، آپ فرماتے ہیں بادشاہوں کی بارگاہوں کے آداب وزراء بیان کرتے ہیں، اس بارگاہ کے آداب رب العالمین بیان کرتا ہے۔ اب انہوں نے اونچی آواز سے حضور کو آواز دی، اللہ نے فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، بے شک جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔ یہ کوئی عقل والی بات تھوڑا ہے، بین مصطفیٰ کے باہر حجرے پہ باہر آ کر ان کو آوازیں دے دے کے بلا رہے ہو، کیا چاہیے تھا ان کو؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، انہیں چاہیے تھا بیٹھ جاتے صبر کے ساتھ، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، ہاں آقا خود تشریف لے آتے ہیں ان کے پاس، میرے حبیب خود ان کے پاس تشریف لے آتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ ان کے حق میں بہتر تھا۔ تو حضور کی بارگاہ کے آداب یہی ہیں کہ باہر آؤ نا تو بس ادب سے جھولی پھیلا دو، زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حضور کو پتہ ہے۔ کروں عرض کیا تجھ سے اے عالم السر کہ تجھ پر میری حالت دل کھلی ہے، بس درود و سلام پیش کرنا چاہیے ادب و احترام کے ساتھ۔ اچھا، یہاں پر بہترین معاشرتی زندگی کے اصول بھی اسی صورت میں بیان ہوئے۔ فرمایا اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لائے تو اس کی تحقیق کیا کرو، ایسے ہی نہیں کسی نے کوئی خبر دے دی
سن کر ہم فوراً آگے فارورڈ کر دیتے ہیں، وہ نیتن یاہو مر گیا جی، کتنا آگے فارورڈ کر دیا، جو بھی کسی نے کوئی بات چھوڑی ہو جلدی سے لوگ آگے فارورڈ، میں نے خود دیکھا جی، مجھے کسی نے بھیجا جی، اس طرح جب پوچھتے ہیں نا بھائی آپ کو کس نے کہا جی، وہ کسی نے مجھے بھیجا جی، کئی لوگ بڑے مضبوط ہو کے بات کر رہے ہوتے ہیں، فیک نیوز بہت چلتی ہیں۔ تو یہ اسلام نے ہماری تربیت کی ہے کہ کوئی بندہ تمہیں خبر آ کر دے، دیکھو بندہ فاسق تو نہیں ہے، اگر فاسق ہے تو پھر اس کی بات کو آگے کاپی نہ کرو، آگے فارورڈ نہ کرو، بلکہ تسلی کرو، یہ نہ ہو کہ تم غلطی میں کسی غلط بات کو آگے پھیلا دو اور پھر اس کا نقصان ہو جائے۔ ہمارے ہاں افواہوں سے کتنا نقصان ہوتا ہے۔ وہ ایک کالج کا واقعہ تھا، ابھی تک نہیں وہ اصل واقعہ نکلا جو مشہور ہوا تھا، اور کتنے کالجز جو ہیں ان کو توڑ پھوڑ وہاں پہ ہوئی، اسٹوڈنٹس کے کتنے دنوں کی پڑھائی ضائع ہوئی، جب تحقیق کیا تو پتہ چلا بیچ میں واقعہ ہے ہی نہیں ایسا۔ تو ہمارے یہاں ایسے کئی واقعات ہوتے ہیں، تو یہ ہماری تربیت کی گئی ہے۔ پھر آگے فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مومنوں کے دو گروہ باہم جنگ کریں تو ان میں صلح کروا دو۔ تو یہ بھی بڑا اچھا کام ہے، دو مسلمان بھائیوں میں لڑائی ہو تو ان میں صلح کرانی چاہیے، دو گروپوں میں لڑائی ہو صلح کروانا چاہیے۔ تو اگر کہیں کسی جگہ پر کسی میں یہ استطاعت ہو وہ صلح کروا سکتا ہو تو اس کو اس میں ضرور شامل ہونا چاہیے۔ اسی طرح معاشرتی زندگی کے حسن کے لیے ایک بڑا خوبصورت ہمیں اصول بتایا گیا، بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں تو اپنے بھائیوں میں صلح کرواؤ، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اے ایمان والو، مردوں کا کوئی گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے۔ ہمارے یہاں اکثر ہوتا ہے نا جی یہ فلانا ہے جی، اے او وے برادریوں کا نام لے کر ہم مذاق اڑاتے ہیں، ہم نے بہت ساری برادریوں کے لطیفے بنائے ہوتے ہیں، وہ اس طرح ہوتے ہیں، ان کے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تمہارے سے بہتر ہو، تمہارے سے وہ اللہ کی بارگاہ میں بہتر ہو، اس لیے مذاق نہ اڑاؤ۔ پھر آگے فرمایا ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن، عورتیں بھی دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں۔ ولا تلمزوا انفسکم، اور ایک دوسرے کو تانا نہ دیا کرو، یہ مینا مارنا تانا مارنا، ایسی لاواں گٹے تے ساری راتی پٹے، کوئی سخت سی بات کہہ دینا، جب آگے سے وہ بندہ اظہار کرے یار تم نے زیادتی کی ہو ہے، تو اے مانا لے لیا، میرا تو یہ مطلب ہی نہیں تھا، تم نے میرے بارے میں یہ سوچا، تم میرے بارے میں یہ سوچتے ہو، میں نے تو تمہیں ویسے ہی کہا تھا وہ کہا تھا۔ تو کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں مذاق میں یا مزاح میں ہم دوسرے پر چوٹ کر دیتے ہیں، اب یا تو وہ بیچارہ اظہار کرے گا تو بھی مجرم، نہ اظہار کرے تو وہ اندر ہی اندر خون کے گھونٹ پیتا رہے گا، یار مجھے اس نے اشارے میں کیا بات کہہ دی۔ اب جس کو کہی ہوتی ہے اس کو پتہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو بات کہنی ہے نا، اگرچہ اس بات پر کہیں وہ اپنا دکھ بھی نہیں سنا سکے گا، آپ پر کوئی کیس نہیں کر سکے گا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں بڑی سخت پکڑ ہے اس کی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، یا عید کا موقع تھا یا جمعہ کا موقع تھا، یہ بخاری میں حدیث ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عورتوں کے پاس سے گزر، فرمایا صدقہ زیادہ کیا کرو، میں نے دیکھا دوزخ میں تمہاری تعداد مردوں کے نسبت زیادہ ہے۔ اب عورتیں بعد میں کہنے لگی سرکار ہمارے بارے میں آپ نے فرمایا ہماری تعداد کیوں؟ حضور نے اس کی جو وجوہات بیان فرمائی اس میں ایک وجہ پتہ کیا بیان فرمایا تم تانا مارتی ہو، اور آج کے دور میں تو عورتیں کیا مرد کیا جس کو بھی موقع ملے وہ تانا مارتا ہے، خصوصاً وہ جس کے پاس دوسرے کو زج کرنے کے لیے تکلیف دینے کے لیے کوئی اور اختیار نہیں ہوتا، تو وہ سوچتا ہے میں نے اپنی زبان کا ایسا استعمال کیسے کرنا ہے کہ بات لگا بھی دوں اور مجھ پر بات آئے بھی نہ۔ یہ بڑا سخت جرم ہے، اللہ تعالی ہمیں اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنا نصیب فرمائے۔ دیکھیں کتاب الایمان میں یہ حدیث ہے، کتاب الایمان میں محدثین نے اس کو لکھا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو جو دوسروں کو تانا دینا ہوتا ہے نا، اس سے دوسرے مسلمان ہماری زبان سے محفوظ نہیں ہو رہے ہوتے۔ تو اللہ نے فرمایا ایک دوسرے کو تانا نہ دو، ولا تنابزوا بالالقاب، اور ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ بلاؤ۔ اور پھر آگے فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو گمانوں سے بچو۔ ہمیں کنفرم خبر نہیں ہے لیکن ہم نے دیکھ کے ایک اندازہ لگا لیا، دیکھ کے ہم کسی نتیجے پر پہنچے، یہ گمان ہے، یہ یقینی علم نہیں ہے ہمارا۔ ہو سکتا ہے ہمارا اس طرح کا گمان پہلے 2-4 بار ٹھیک ہوا ہو، تو ہم سمجھتے ہیں جیسے ماضی میں میرے تجربے میں اس طرح کی باتیں ٹھیک تھی تو یہ بھی وہی ہوگا جو میں نے پہلے سوچا تھا۔ اللہ فرماتا ہے ایسے گمانوں سے بچو، جب تک یقینی خبر نہ ہو تم اپنا کنفرم ذہن نہ بناؤ۔ ان بعد الظن، بے شک بعض ظن گناہ ہوتے ہیں، گمان گناہ ہوتے ہیں،
اور ہمارے جوائنٹ فیملی سسٹم میں جو تباہی کا سبب ہے نا وہ گمان ہے. اکثر ہمارے ہاں بدگمانی ہوتی ہے، ہم دوسروں کے بارے میں غلط گمان کرتے ہیں اور پھر اس پر ہم ایک مفروضہ گھڑ لیتے ہیں اور ایک نتیجہ بنا لیتے ہیں. اس سے آگے یہاں پر بہت ساری چیزیں بڑی اہم ترین معاشرتی زندگی کے حوالے سے بیان ہوئی. فرمایا لا تجسسوا، ایک دوسرے کا تجسس نہ کرو، ایک دوسرے کی ٹو میں نہ لگے رہو. یہ ادھر کیوں گیا تھا، کیوں کس کے پاس گیا تھا، اچھا وہ اس کے پاس کیوں آیا، اچھا اس کا کیا معاملہ ہے. ہمارے ہاں یہ عام تصور ہے، جو بندہ آپ کے بارے میں زیادہ معلومات کرتا ہے آپ اس سے تھوڑے سے خبردار ہو جائیں گے. کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے ہر بندے کی ہر معلومات لینا، خام خواہ، نہ تعلق ہے، نہ کوئی بات ہے، نہ کوئی ضرورت ہے. تو اس طرح دوسرے کی ٹو میں لگے رہنا مناسب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس سے منع فرما رہا ہے. ہاں کوئی بندہ جاسوسی کے محکمے میں جاب کر رہا ہے تو پھر اس کی تو ذمہ داری ہے نا، اس نے معلومات دینی ہے، ان کا تو کام ہی معلومات پر چلتا ہے، وہ اور بات ہے. لیکن جس کا کوئی ایسا نہیں، اس کو اس شعبے میں نہیں پڑھنا چاہیے. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو. کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا وہ گوشت کھائے؟ تو غیبت کیا ہے؟ کسی بندے میں کوئی عیب ہو، اس کی غیر موجودگی میں اس کے عیب کو بیان کرنا، یہ غیبت ہے. یہ بھی سخت گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. اس سے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے نزدیک اللہ کی بارگاہ میں تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ نیک ہے. ہمارے ہاں عزت کس کی ہوتی ہے؟ جس کو ہم پسند کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز جس کے پاس ہو وہ عزت والا ہے. ڈالا جس کے پاس بڑا، ہم کہتے ہیں یار بڑی عزت والا ہے. تو ہمارے اپنے معیار ہے نا عزت والے. اللہ فرماتا ہے دیکھو لوگو، میرے ہاں عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے، زیادہ پرہیزگار ہے، زیادہ نیکیاں کرنے والا ہے. اس سے آگے سورہ قاف میں قوموں کا ذکر ہوا، فلاں قوم پر عذاب ہوا، فلاں قوم پر عذاب ہوا. پھر آگے ذکر ہوا وقوم تبع، تبع کی قوم پر بھی عذاب کا ذکر ہے. تو یہاں پر ایک بڑی اہم بات ہے. حضرت قتادہ نے کہا کہ تبع کی قوم سے مراد قوم سبا ہے. قوم سبا میں ایک قبیلہ تھا حمیر. حمیر جیسے ہمارے نام ہوتا ہے نا حمیرہ، تو حمیر ایک قبیلہ ہے. تو حمیر قبیلہ کے لوگ اپنے بادشاہ کو تبع کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تبع کی قوم کی مذمت کی ہے، تبع کو برا نہیں کہا. اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا کہ تبع کو برا نہ کہو کیونکہ وہ مسلمان ہو چکا تھا. یہ مسند احمد کی حدیث ہے. یعنی حمیر قوم کا جو بادشاہ تھا وہ مسلمان تھا اور اس کی قوم تھی اس کو اللہ نے برا کہا، وہ مسلمان نہیں تھی. اب تبع کا واقعہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے. ضیاء الامت نے بھی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس کا واقعہ لکھا ہے. یہ یمن کا بادشاہ ہے اور یہ فتوحات کرتا ہوا آ رہا ہے. مکہ شریف کے قریب پہنچانا تو اس کی جتنی بھی فوج تھی ان میں بیماری پھیل گئی. یہ کہنے لگا یہ بیماری کون سی پھیل گئی؟ تو اس کی فوج میں کچھ علماء بھی تھے ساتھ. وہ کہنے لگے بادشاہ سلامت، جس علاقے کو آپ فتح کرنے جا رہے ہیں نا وہ مقدس شہر ہے، وہ مکہ معظمہ مقدس شہر ہے. نبی آخر الزمان یہیں پیدا ہوں گے اسی شہر میں، اور تو اس شہر کو فتح کرنے جا رہا، اس کو تاراج کرنے جا رہا. یہ اس کی نحوست ہے، بیماری پھیل گئی. اس نے کہا توبہ توبہ توبہ، میں تو نہیں یہ کام کروں گا. بھئی اگر وہ کوئی مقدس شہر ہے تو میں کیوں اس کو پامال کروں؟ میں توبہ کرتا ہوں بھئی ہم اس شہر کو اب پامال نہیں کریں گے، اس کی زیارت کرنے جائیں گے. اب جیسے ہی ارادہ بدلا ساری بیماری ٹھیک ہو گئی. اب اللہ چاہے تو ابابلوں سے لشکر مروا دے، چاہے تو بیماری ڈال کر ان کو ایمان عطا کر دے. اچھا یہ تبع پھر حرم میں آیا، مکہ شریف میں آیا، اب کعبہ شریف کی زیارت کی. اب دل میں وہ ادب والی کیفیات ہیں. اب اس کے ساتھ جو علماء تھے وہ بنی اسرائیل کے علماء تھے، اور آپ جانتے ہیں بنی اسرائیل کو اللہ نے ان کی کتابوں میں حضور کی نشانیاں بتائی تھیں. اب انہوں نے بتایا کہ یہ جو نبی ہیں یہ یہاں پر جو آئیں گے یہ پھر یہاں سے ہجرت کر کے فلاں علاقے میں جائیں گے جو ہمارے رستے میں پڑتا ہے. اب اس کے دل میں حب رسول پیدا ہو گئی. کہنے لگا چلو ہم نے جانا تو یمن میں ہی ہے تو اس شہر کو بھی دیکھتے جائیں گے. اب جب یثرب پہنچے تو ان کو بتایا گیا کہ وہ اس شہر میں آئیں گے. اب اس کے دل میں حب رسول پیدا ہو گیا کہ یہ وہیں پر اس نے پڑاؤ کر لی. کہنے لگا کاش میں ان کی زیارت کر لیتا. پھر اس نے وہاں پر کچھ مکانات بنوائے اور اپنے علماء کو وہاں پر ٹھہرایا. کہا وہ جب بھی آئیں آپ لوگوں نے ان کا استقبال کرنا ہے، اور ایک عالی شان گھر بنایا. کہا یہ مکان ان کے لیے ہے، جب وہ نبی آخر الزمان یہاں پر ہجرت کر کے آئیں تو میری طرف سے یہ مکان ان کو پیش کر دیا جائے. اور پھر ایک رکا لکھا اور اس پر لکھا تھا میں تبع حمیری آپ پر ایمان لاتا ہوں، آپ کی تصدیق کرتا ہوں اور آپ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، آپ میری شفاعت فرما دیجئے.
اب ان گلیوں میں کوچہ و بازاروں میں اس نے چکر لگائے، جلوس نکالا، اشکبار آنکھوں سے اس شہر کو دیکھا اور وہاں علماء کو بسا کر یہ وہاں سے چلا گیا۔ اب اس کو تو نہیں پتا تھا 2 سال بعد آنا ہے، 6 سال بعد آنا ہے، 20 سال بعد آنا ہے، نسلیں گزر گئیں، حضور نہیں آئے، پر جن علماء کو وہاں رکھا تو وہ وہاں پر رہے اور انتظار کرتے رہے۔ کچھ سیرت نگاروں نے لکھا ہے انہی کی نسلوں میں حضرت ابو ایوب انصاری ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے قریب آ کر حضور کی اونٹنی رکی اور پھر حضور ان کے گھر میں تشریف لے گئے، تو یہ وہی گھر تھا جو تبہ حمیری نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تعمیر کروایا تھا۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کرنے والے حضور کی آمد سے صدیوں پہلے سے موجود ہیں۔ اس سے آگے سورت قوف ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے متقین کے لیے جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جس کی وہ خواہش کریں گے، اور ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہے۔ بھئی جس کی خواہش کریں گے وہ تو سب ہے، اب اس سے زیادہ اور کیا ہے؟ یہ بڑی زبردست چیز ہے، یہ وہ چیز ہے جو زیادہ، جس کو اللہ نے کہا جو جنت کی سب سے عظیم نعمت ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث سنیے، حضرت صہیب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے اس آیت کی تفسیر للذین احسن الحسنى وزیادہ، اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہ نیک کام کرنے والوں کے لیے اچھا اجر ہے اور ایک زائد انعام ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ زائد انعام، آپ سے پوچھا گیا وہ کیا ہے زائد انعام؟ تو آپ نے فرمایا جب اہل جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ایک ندا کرنے والا ندا کرے گا بے شک تمہارے لیے ایک وعدہ ہے۔ اہل جنت کہیں گے کیا اللہ نے ہمارے چہرے سفید نہیں کر دیے؟ کیا اللہ نے ہم کو دوزخ سے نجات نہیں دے دی؟ یعنی جو وعدہ تھا وہ تو پورا ہو گیا۔ تو وہ کہیں گے کیوں نہیں، ایک اور بھی وعدہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ حجاب ہٹا دے گا، اپنے چہرے کے آگے سے حجاب ہٹا دے گا۔ اب اہل جنت، یہ مسلم کی حدیث ہے، اہل جنت براہ راست اپنی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کریں گے۔ اب اس دیدار کی لذت اتنی زیادہ ہوگی کہ جنت کی ساری نعمتوں سے بڑھ کر دیدار الہی کا لطف ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان۔ اس سے آگے سورۃ زاریات ہے، اس میں ارشاد ہے بے شک متقین جنتوں اور چشموں میں ہوں گے، وہ ان کو لینے والے ہوں گے جو ان کا رب ان کو عطا فرمائے گا۔ بے شک اس سے پہلے دنیا میں وہ نیک کام کرنے والے تھے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ رات کو کم سوتے تھے اور رات کے پچھلے پہر استغفار کرتے تھے۔ رات کو کم سونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساری رات فضول کاموں میں گزار دیتے تھے، نہیں، رات کو کم سوتے تھے یعنی اول حصے میں سو جاتے تھے اور پھر پچھلے حصے میں اٹھ کر رب سے استغفار کرتے تھے، دعائیں مانگتے تھے، نوافل پڑھتے تھے، اور ان کے مالوں میں سائلوں اور محروموں کا حق ثابت تھا۔ سوال کرنے والا، اب تو ہمارے ہاں گدا گری بھی ایک پیشہ بن گیا ہے، لیکن بہت سے سائلین ہوتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ واقعی ضرورت مند ہے تو اس کا حق مالدار کے مال میں ہوتا ہے، اور بہت سے ایسے محروم ہوتے ہیں وہ سائل نہیں ہوتے، وہ مانگتے نہیں ہیں، لیکن دیکھنے والے کو پتہ چل جاتا ہے اس کے پاس کمی ہے یا ضرورت مند ہے، تو ایسے لوگوں کو تلاش کرنے کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر سورۃ زاریات کے 30 آیات کے ساتھ 26واں پارے کا اختتام ہوا۔ کل انشاءاللہ ہم 27واں پارہ پڑھیں گے۔ اللہ کریم عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔